بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انڈیا کی رہائشی ایک نوجوان لڑکی نے گھوڑے کے ساتھ سب کے سامنے ایسی شرمناک حرکت کی جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دو گھوڑوں کے جنسی ملاپ کے دوران جب اچانک یہ نوجوان لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اور جو ہوا پھر پورے شہر نے دیکھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، انڈیا کی رہائشی ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور ایک میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی، جس کا نام جاسمین تھا، اور ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور لاڈلی بیٹی تھی جسے گھر والے پیار سے جوتی کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، جوتی جس میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی وہاں پر اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، اور کب اس کی دوستی پیار و محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آخر بات شادی تک پہنچ گئی۔ جب جاسمین کی ڈگری مکمل ہوئی تو گھر والوں نے کہا کہ اب آپ کی شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کی شادی کر دیں۔ اس کے جب گھر والوں کی یہ بات سنی تو فوراً اپنی پسند کا اظہار کر دیا اور گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ فلاں لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی بھی کروانا چاہتی ہے۔ تو گھر والوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی لاڈلی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی لڑکے سے شادی کروا دی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کو 3 سال بیت چکے تھے کہ اسی دوران جاسمین کے خاوند کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور وہ اس لڑکی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گیا کہ جاسمین کو اب وہ دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا۔ جاسمین ہمیشہ اس کی محبت کی خواہش مند رہتی، لیکن وہ اب کسی بھی صورت میں جاسمین کو اپنے گھر دیکھنا نہ چاہتا تھا اور جاسمین کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کروانا چاہتا تھا۔ جاسمین کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب میری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، تو اس نے خود اس گھر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اس کے والدین نے بہت اصرار کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن جاسمین اب اس بات پر رضامند نہ ہوتی تھی اور اسے انڈیا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ انڈیا کو چھوڑ کر افریقہ چلی گئی۔ ناظرین گرامی، جاسمین کو جانوروں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ جانوروں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جاسمین طلاق کے بعد مکمل ٹوٹ چکی تھی اور وہ اب اپنی ساری زندگی جانوروں کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ جاسمین افریقہ کے ایک اینیمل ہسپتال میں ملازم ہو گئی اور دن رات وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتی رہتی اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس ہسپتال میں جانوروں کو آپس میں ملاپ کی صورت میں ملایا جاتا تھا، اور جہاں پر جاسمین کی ڈیوٹی تھی وہاں پر گھوڑوں کا آپس میں جنسی ملاپ کروایا جاتا تھا، اور یہ سب جاسمین خود کرواتی تھی۔ ناظرین گرامی، انسان جتنا بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہو، لیکن ماحول اسے کسی نہ کسی صورت میں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جب وہ اپنے جذبات کھو بیٹھتا ہے۔ ایک دن ایک گھوڑی کو جنسی ملاپ کے لیے اس کے پاس لایا جاتا ہے، اور جاسمین اس دن اکیلی وہاں پر موجود تھی۔ جب اس نے گھوڑے کا جنسی ملاپ ہوتے دیکھا تو اپنے جذبات اور نفس کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی گھوڑے کو اپنی جنسی خواہش کا نشانہ بنا دیا، اور اسے اس چیز کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اس نے گھوڑے کے ساتھ مسلسل 2 سال تک جنسی تسکین حاصل کی، اور ایک دن اچانک انڈیا سے اسے کال آئی اور اسے ایمرجنسی کی صورت میں واپس انڈیا آنا پڑا، اور پھر واپس اس کا افریقہ جانا بالکل بھی ممکن نہ رہا، اور اسے اب وہ جنسی تسکین بھی نہ ملتی تھی اور وہ بہت زیادہ بے چین رہتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی گھر سے بازار جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں اس کی نظر ایک گھوڑے پر پڑی جس کے پاس کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ گھوڑے کو اکیلا دیکھ کر اس نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ گھوڑے سے جسمانی تسکین حاصل کرنے لگی۔ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اسے یہ سب کرتے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ تھی۔
بہت سے لوگوں نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی جو اس کے لیے اس شہر میں اس قدر بدنامی کا باعث بنی کہ اسے وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ ناظرین گرامی، ہم اکثر اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایسے کام کر دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے لیے ایک ایسے نقصان کا باعث بنتے ہیں جس کا ہم چاہ کر بھی ازالہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر وہ کام جو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے نقصان کا باعث بنے، اس سے اجتناب کریں۔ تو جی ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔